سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل اور فرعون، قرآن مجید میں ان کے واقعات دوسری تمام قوموں اور تمام انبیاء سے زیادہ بیان ہوئے ہیں، کیونکہ ان میں ہمارے لیے بہت عبرت کا سامان موجود ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزے بھی فرعون کو دکھائے، لیکن وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، جادوگروں کے ایمان لے آنے کے باوجود، اور اس کے بعد پھر کئی نشانیاں، طوفان کا آنا اور ٹڈی دل کا آنا، ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، ہر چیز میں چچڑیاں اور جوئیں پڑ گئیں، والضفادع، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، والدم، خون کا عذاب آیا۔ جب عذاب آتا تو وہ کہتے بھئی دعا کر موسیٰ، دعا کر اپنے رب سے کہ یہ بلا ہم سے ٹال دے، اگر تو ہم سے یہ مصیبت دور کروا دے تو ہم تجھ پر ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزادی بھی دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر دو کام تھے، ایک تو فرعون کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا، اور ایک ان کی آزادی کے لیے کوشش کرنا کہ فرعون کے ظلم و ستم سے انہیں آزادی دلائی جائے، اور جہاں وہ آسانی کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکتے ہوں وہاں انہیں جانے کی اجازت دی جائے۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو کام تھے، اور دونوں کے متعلق وہ وعدہ کرتے تھے، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل، اگر تو ہم سے یہ عذاب ٹال دے تو ہم تجھ پر ایمان بھی لے آئیں گے، تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے، انہیں آزادی بھی دے دیں گے۔ لیکن فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، جب ہم ان سے وہ عذاب ٹالتے تو پھر وہ اس عہد کو توڑ دیتے اور اپنی پہلی ڈگر پر چلنے لگتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ آخر وہ یہ کہنے لگے، وقالوا مہما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، کہ موسیٰ جو مرضی تو نشانی لیا، جو مرضی معجزہ لیا، تو ہم پر جادو کرتا ہے، ہمیں جادو کرنے کے لیے، ہم پر جادو کرنے کے لیے جتنے مرضی نشان لیا، فما نحن لك بمؤمنین، ہم کسی صورت میں تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔ اب پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کے پیغمبروں کے حوصلے بہت بڑے ہوتے ہیں، ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ۔ دیکھو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا، دعوت دیتا رہا۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، قلیل آدمی، چند آدمی، بعض روایات میں ہے 40 آدمی اور بعض میں 80 آدمی، اتنی لمبی دعوت سے انہیں حاصل ہوئے، لیکن بد دعا اللہ کے اس بندے نے نہیں کی۔ آخر اللہ نے جب یہ فرمایا نا کہ یا نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اب تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں نا، ان کے علاوہ کوئی بندہ ایمان نہیں لائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جب بات بتائی نا، پھر نوح علیہ السلام نے وہ اپنی دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کافروں میں سے زمین پر ایک بسنے والا متنفس بھی باقی نہ چھوڑ،
کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، کہ ان کی قسمت میں جب ایمان ہی نہیں ہے، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں، تو یہ تو جو ایمان والے ہیں ان کو بھی گمراہ کریں گے، ان کو خراب کریں گے، اس لیے یا اللہ ان میں سے ایک بھی زمین پر بسنے والا باقی نہ چھوڑ۔ اور پھر آپ کو پتہ یہ نوح علیہ السلام والا جو عذاب آیا تو ایمان والوں کے سوا کوئی باقی نہیں بچا۔ یہاں بھی انہوں نے جب یہاں تک پہنچے نا کہ مہما تأتنا بہ من آیت، جو نشان بھی تو پیش کر لے ہم کسی صورت میں تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا، یہ 9ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا موجود ہے، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، یا اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا میں مال دیے ہیں، زیب و زینت کے سامان دیے ہیں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، یا اللہ ان کے پاس یہ سارا مال و دولت اور یہ شان و شوکت جو ہے اس کے ذریعے سے تیرے راستے سے لوگوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں۔ فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یا اللہ ان کے اموال جو ہے ان کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو اب سخت کر دے، ان کو ایمان کی توفیق اب نہ دینا جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لے، ان کو توفیق نہ دینا کہ یہ بندے مومن ہوں، ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دعا جو تھی نا موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے تھے اور ان کے ساتھ جناب ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دونوں کی دعا قبول ہوگی، فاستقیما، اب ڈٹے رہنا ہے، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جو جاہل لوگ ہیں نا ان کے راستے پر نہ چلنا۔ فاستقیما کا مطلب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ کچھ وقت اگر لگ جائے تمہاری دعا کی قبولیت ظاہر ہونے میں کہ اب تم نے دعا کی، ہم نے بتایا کہ دعا تمہاری قبول ہے، تو کل کوئی اگر عذاب نہیں آتا، پرسوں نہیں آتا، تم کو جی عذاب تو ہے ہی کوئی نہیں، فرمایا نہیں، پھر صبر کرنا ہے، استقامت، وقت کچھ لگ سکتا ہے لیکن دعا تمہاری قبول ہے۔ پھر ایک وقت آیا، سورہ شعراء میں اللہ نے بیان فرمایا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، ان اسر بعبادی، کہ میرے بندے جو بنی اسرائیل ہیں ان کو راتوں رات یہاں سے نکال کر لے جائے۔ چنانچہ مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے، تو انتظام تو وہ سب اپنے آپ کو مسلم تھے، بھی مسلمان تھے، اور ایک دوسرے سے جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے محبت اور تعلق مضبوط ہو جاتا ہے مظلوم قوموں کا، تو آپس میں سارا تعلق بھی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنا قائد بھی مانتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تمام شہروں میں پیغام بھیج دیے خفیہ طور پر کہ بے سب لوگ جو ہیں فلاں مقام پر اکٹھے ہو جائے، اور ان کو لے کر موسیٰ علیہ السلام مصر سے مشرق کی طرف شام کا ملک ہے، تو وہاں سے نکلے اور چل پڑے۔ راستے میں جو قریب ترین راستہ تھا نا، وہاں سمندر پیچھے ہٹ جاتا تھا اور بعض اوقات پانی چڑھ بھی آتا تھا، دونوں صورتیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ راستہ اختیار کیا جس کے سامنے وہ خلیج پڑتی تھی، تو لے کر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے بھی یہ کیا کہ تمام شہروں میں آدمی بھیج دیے کہ فوجیں اکٹھی کرو، جمع کرو، اور اس نے بہت سی فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، ان کے پیچھے چل پڑے۔
تو ان کے پاس اس کا مطلب تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کو کچھ دن راستے میں بھی لگے ہیں بنی اسرائیل کو اتنے عرصے میں، کیونکہ اس نے شہروں میں آدمی بھیجے، وہاں سے آدمی آئے، تو راتوں رات تو یہ نہیں ہو سکتا سب کچھ، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ راستے میں جاتے ہوئے بنی اسرائیل کو کتنے دن لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہدایت سے اور لوگوں کی رہنمائی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تفصیل کو بیان نہیں فرمایا۔ بنی اسرائیل باہر سفر کرتے کرتے جب وہاں پہنچے جہاں آگے وہ سمندر کا راستہ خشک راستہ تھا اور وہاں سے گزر سکتے تھے، تو وہاں سمندر پورے جوبن پر تھا اور سمندر میں مد تھا، پانی چڑھا ہوا تھا۔ تو اب آگے وہ پھر کئی میل لمبا راستہ سا تھا کہ اس کو عبور کر کے پھر آگے جائیں۔ تو اب ادھر فرعون بھی اپنے لشکر لے کر پیچھے چل پڑا کہ ان کو کسی صورت میں آزاد نہیں ہونے دینا، اپنے ملک سے نکلنے نہیں دینا، اس لیے کہ وہ ان سے کام لیتے تھے، ان کی عورتوں کو بھی بے آبرو کرتے تھے، تو اس لیے وہ بھی فوجیں لے کر پیچھے چڑھ پڑا کہ کسی صورت میں ہم ان کو جانے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادھر سورج چڑھ رہا تھا، چڑھنے والا تھا کہ بنی اسرائیل وہاں سمندر پر پہنچے، تو کچھ دیر کے بعد ہی فرعون کے لشکر بھی وہ پہنچ گئے۔ فلما تراءى الجمعان، جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون کے لشکر بھی آ گئے اور فرعون نے بھی ان کو دیکھ لیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، اب فرعون کی فوجیں آ گئی ہیں، یہ لوگ ہمیں پھر پکڑ کر لے جائیں گے، پتہ نہیں ہم پر کیا کیا ظلم و ستم کریں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تانے دینے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، بالکل فکر نہ کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور رہنمائی کرے گا کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا رب میری رہنمائی نہ کرے۔ کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ میری رہنمائی ضرور کرے گا۔ تورات میں تو وہاں عجیب عجیب لکھا ہوا ہے کہ وہ جو تھے نا بنی اسرائیل تانے دینے لگے، کہنے لگے کہ موسیٰ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم وہاں تھے، چلو کام کرتے تھے، اب یہ ہمیں ذبح کرے گا، ہمیں قتل کرے گا، تو نے ہمیں مروا دیا۔ اس قسم کی نا فضول باتیں انہوں نے بھی کی، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلا، بالکل فکر نہ کرو، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ سورہ شعراء میں ہے 19ویں پارے میں، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار، فَانْفَلَقَ، لاٹھی مارنے کی دیر تھی کہ سمندر پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اس کا ہر ٹکڑا پانی کا ایک عظیم پہاڑ کی طرح اپنی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، اور اس میں راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے اللہ تعالیٰ نے پانی میں بنا دیے، اور پانی کو ٹھوس پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جما دیا۔ سر سید تھے نا، سر سید، وہ حدیث کا منکر تھا بیچارہ، اچھا اس نے عجیب بات لکھی ہے۔ منکرین حدیث اسی طرح وہ قرآن کے بھی معجزوں کے منکر ہیں، صرف جو حدیث کا منکر ہے نا، در حقیقت وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ اگر قرآن کا منکر نہ ہو تو حدیث کا منکر ہو سکتا ہی نہیں۔ تو سر سید نے یہ لکھا ہے کہ بات یہ تھی کہ پانی پہلے پیچھے ہٹا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی وہاں سے نکل گئے، پھر جب فرعون اور اس کے ساتھی وہاں سمندر میں آئے تو پھر پانی چڑھ گیا اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔
لیکن قرآن مجید کے اب اس بیان کو آپ کیا کریں گے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی انضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی سمندر پر مار، فانفلق، سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی کا ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑ کی صورت میں کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو جلانے والی آگ گلزار بن جاتی ہے اور ڈبانے والا پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو کر راستہ دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پانی میں بہنے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے نا، اور آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے نا۔ اگر اللہ اس کو حکم دے کہ تو نے نہیں جلانا اور پانی کو حکم دے کہ تو نے ڈبانا نہیں ہے، تو پھر کون ہے جو وہاں ڈبا سکے یا جلا سکے؟ کبھی ہو سکتا نہیں ہے بھائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، فانفلق، سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی کا ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل خیریت کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تو فرعون فأتبعهم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، فرعون اور اس کے لشکر پیچھے ہی چل پڑے، بغین سرکشی کرتے ہوئے، وعدوا اور زیادتی کرتے ہوئے۔ بغین کا معنی لکھا ہے زبانی زیادتی، عدوا ہوتا ہے دست درازی، ان کو پکڑنا، مارنا، پیٹنا، اس مقصد کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی احسان کرنے کے لیے، ظلم و ستم کے لیے وہ بھی پیچھے چڑھے کہ ان کو ہر صورت میں ہم نے پکڑنا ہے، اور اس تیش میں یہ بھی نہ سوچا کہ یہ پانی جو اس طرح کھڑا ہے ہمیں ڈبا بھی دے گا، پیچھے چل پڑے۔ اللہ نے سورہ دخان میں فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا کہ موسیٰ تم یہاں سے نکل گئے ہو، اب سمندر کو اسی طرح ہی رہنے دینا، اسی طرح جس طرح ہے نا ٹکڑے بنا ہوا اسی طرح رہنے دینا، اسی طرح وہ کھڑا رہا۔ فرعون اور اس کے ساتھی وہاں سے جب گزرے تو پھر اللہ کا حکم ہوا تو پانی جو تھا نا وہ برابر ہو گیا اور وہ ڈوب گئے، اس کا لشکر بھی ڈوب گیا، فرعون بھی ڈوب گیا۔ وہاں سمندر کے اندر جب فرعون ڈوبا کوئی آدمی تو نہیں تھا نا وہاں، نہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور نہ بنی اسرائیل تھے، وہ فرعون تھا یا اس کے لشکر وہاں موجود تھے، یا پھر اللہ کے فرشتے تھے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز ہے، وہ سب کچھ کرنے والا وہ ہے۔ اب اللہ نے بتایا ہے کہ فرعون کا آخری وقت جب ہوا تو اس کی کیا کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی وہاں دیکھنے والا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے پیچھے چڑھا۔ پھر جب پانی نے ان کو آ لیا نا، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب فرعون کو غرق نے آ پکڑا، غرق جیسے اللہ کا ایک سپاہی تھا، اس سپاہی نے آ کر اس کو جب گرفتار کیا، ادرکہ الغرق، غرق نے جب اس کو پا لیا ڈوبنے نے، اب کیا کہتا ہے آمنتو میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس بات پر میں ایمان لے آیا کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمین سے ہوں، مسلمان سے ہوں، میں مانتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی اور اللہ کی توحید کو بھی میں مانتا ہوں۔ جب غرق ہونے لگا تو اس کے آخری الفاظ یہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے کیا کہا، آنا کیا اب تو ایمان لائے، وقد عصیت قبل، پہلے جب تجھے اختیار تھا تو نے نافرمانی کی، نافرمانی پر ڈٹا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو فساد کرنے والوں سے تھا۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے کہا
کہ اے محمد کاش تو اس وقت دیکھتا جب فرعون یہ کہہ رہا تھا اور میں سمندر کی کالی مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں دے رہا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم اس ظالم پر نہ آ جائے. یعنی اللہ کی رحمت کو فرشتے تو جانتے ہیں نا کہ اللہ کس قدر مہربان ہے, تو کہتے ہیں اور اس کے ظلم و ستم پر فرشتوں کو بھی اتنا دکھ تھا, اتنی تکلیف تھی کہ یہ ظالم بچنے نہ پائے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے جبریل نے کہا اے محمد کاش تو دیکھتا کہ میں فرعون یہ کہہ رہا تھا اور سمندر کی کالی مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں دے رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جہاں بڑا مہربان ہے تو اس کا غضب بھی بڑا شدید ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتا دے کہ میں غفور الرحیم ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, یہ بھی بتا دے کہ میری سزا بھی بڑی دردناک ہے. دونوں باتیں. اللہ تعالیٰ مہربان بھی بے حد ہے مگر اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی, ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. دیر ہو جاتی ہے بنی اسرائیل پر, بڑی مصیبت لمبی مصیبت آئی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل بھی فرما دیا اور اس کی رسی فرعون کی اللہ نے بہت دراز کی, لیکن آخر کار اس پر اللہ کی گرفت اور پکڑ آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا, کسی قوم پر جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وحدہ, ہم اکیلے اللہ پر ایمان لائے, وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ, جو ہم شریک ٹھہراتے تھے سب کا اب ہم انکار کرتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا, جب ہمارا عذاب کوئی قوم دیکھ لیتی ہے پھر ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے فرعون سے کہا آل آنا, کیا اب تو ایمان لاتا ہے, وقد عصیت قبل, پہلے تو نافرمانی کرتا رہا, کنت من المفسدین, اور تو مفسدوں سے تھا. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, آج ہم تجھے تیرے بدن سمیت تجھے ہم بچا کر باہر نکال دیں گے تاکہ پیچھے والوں کے لیے تو نشانی بنے. تفسیروں میں لکھا ہے کہ فرعون کی اتنی دہشت تھی کہ اس کے غرق ہونے کے باوجود بعض بنی اسرائیل کہنے لگے فرعون غرق کوئی نہیں ہوا, وہ نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش اٹھا کر سمندر سے نکال کر باہر پھینک دی. لو یہ ہے جو تم کہتے تھے کہ وہ نکل گیا ہے یا بچ گیا. یہ جو دہشت ہوتی ہے نا, مثلا روس جب یہاں شکست ہوئی نا افغانستان میں, پاکستان کے بڑے بڑے اپنی جگہ پر ہے نا بڑے سیاستدان لوگ کہتے تھے یہ اس کی کوئی سیاست ہی ہے جو نکل گیا ہے, شکست کو نہیں کھائی, یہ اس کی سیاست ہے. اسی طرح اب امریکہ جو کہتا تھا ایک مہینے کے اندر میں افغانستان پر پورا تسلط اور وہاں جو ہے اپنا جماؤں گا, 14 سال ہو گئے میرا خیال ہے, 14-15 سال ہو گئے, اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کر سکا. لیکن ہمارے دماغ پر امریکہ کی اتنی دہشت چھائی ہوئی ہے, اتنی دہشت چھائی ہوئی ہے کہ ذہن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ امریکہ کو شکست ہو چکی. ذہن نہیں مانتے ہی نہیں, کہتے جی اس کی سیاست ہے تو ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے. 14 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, دھکے کھا رہا ہے. اور اب اوباما نے جاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم افغانستان میں کنٹرول نہیں کر سکے. اس نے واضح طور پر اس بات کا اقرار کیا ہے. اب وہ اقرار کر رہے ہیں, ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, یہ امریکہ کی کوئی نہ کوئی سیاست ہے. اسی طرح سے وہ بنی اسرائیل بیچارے جو ذہنی غلام ہو چکے تھے نا, وہ کہنے لگے نہیں فرعون نہیں غرق ہو سکتا. اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, تیرے بدن کو ہم باہر نکال دیں گے
اور تاکہ تو پیچھے والوں کے لیے نشانی بنے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ زمین میں اللہ نے سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے لوگ گزر جاتے ہیں لیکن توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو یہ تو نہیں کہ نشانیاں نہیں، اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہر روز ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، مگر ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی۔ اب یہ لوگ وہاں سے نکلے اور شام کی طرف چل پڑے۔ مصر مغرب کی طرف ہے اور شام وہاں سے مشرق کی طرف ہے، تو وہاں چلے شام کی طرف۔ راستے میں صحرا تھا بہت بڑا، تو 12 آبادیوں سے بھی ان کا گزرا، کچھ آبادیاں بھی تھیں۔ ایک آبادی کے پاس سے گزرے، اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے بتوں پر مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بت تھے اور وہ باقاعدہ وہاں اعتکاف کر کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے الہ ہیں، خدا ہیں جن کو یہ پوچھ رہے، ہمیں بھی کچھ خدا بنا لا۔ قال انکم قوم تجہلون، فرمایا تم بڑے جاہل لوگو، جہالت کی بات کرتے ہو۔ 4 باتیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمائی۔ جب انہوں نے یہ کہا نا اللہ اکبر، 4 باتیں موسیٰ علیہ السلام کی بیان کر کے پھر میں آپ کو ایک بات کی طرف انشاءاللہ توجہ دلاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم ایسے لوگ ہو جو بہت جاہل ہو۔ ہاں، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہلاک ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ باطل ہے، غلط ہے۔ 2 باتیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، فرمایا اللہ کو چھوڑ کر میں تمہیں اور کوئی الہ بنا کر دوں۔ وَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس نے تمہیں تمام جہانوں پر برتری بخشی ہے اور میں تمہیں اللہ کو چھوڑ کر اور خدا بنا کر دوں۔ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی یہ تھی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، فرمایا یاد تو کرو کہ تمہیں فرعون کی قوم سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے بری طرح، یقتلون قتل کرتے تھے، یقتلون بری طرح قتل کرتے تھے۔ عربی زبان میں جب لفظ بڑھ جاتے ہیں حرف تو معنی سخت ہو جاتا ہے۔ یذبحون ہو تو ذبح کرتے تھے، یذبحون ہو تو معنی بدترین طریقے سے ذبح کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غلامی بہت بری چیز ہے، غلامی بہت بری چیز ہے۔ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبا سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا۔ غلام تو بیچارے جس کے غلام ہے وہ جو ان کے ذہن میں ڈالتا ہے نا ان کو وہ بات کہنی پڑتی ہے۔ اس لیے وہ فرعون کے ساتھ رہ کر صبر بھی بڑا کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، ہم نے جو فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا یہ اللہ کا احسان ہوا بنی اسرائیل پر، بما صبروا، کیونکہ انہوں نے بہت صبر کیا تھا۔ صبر کیا تھا؟ صبر یہ ہے ایک قوم ان کے بیٹے ذبح ہو رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے، عورتیں جو ہے ان کو زندہ رکھ کر ان کی آبرو برباد کی جا رہی ہے،
لیکن وہ یہ مانتے نہیں ہیں فرعون کو کہ تو رب ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اپنے مسلمان ہونے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ چھوٹی بات ہے، وہ اگر مان لیتے، جس طرح کمیونسٹ آئے تھے تو کچھ جو ڈٹے رہے مسلمان وہ تو قتل ہو گئے، اور جو رہ گئے وہ بیچارے خاموش ہو گئے، آہستہ آہستہ وہ بھی کمیونسٹ ہو گئے۔ ماؤ زے تونگ کی تقریریں میں نے پڑھی ہیں، اس میں وہ لکھتا ہے، میں گیا ایک کمیون میں، کسان تھے، میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ روٹی دیتا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی روٹی دیتی ہے؟ ان سب نے کہا بھائی ہمیں تو کمیونسٹ پارٹی روٹی دیتی ہے۔ یہ ہے غلامی کا نتیجہ، یہ ہوتا ہے جب اوپر تسلط ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے تو پھر ماننی پڑتی ہے بات۔ تو ان کے ساتھ رہ رہ کر ان بیچاروں کے عقیدے بھی وہ نہیں رہے تھے جو ہونے چاہیے، کیونکہ غلامی کی وجہ سے اور کافر قوم کی غلامی کی وجہ سے عقیدے بھی انسان کے درست نہیں رہتے۔ لیکن وہ جو بات تھی نا کہ ہم مسلم ہیں، مسلم ہیں، بڑی بات ہے۔ اچھا، کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی تم کشمیر پہ یہ جہاد کر رہے ہو ہندوؤں سے آزادی دلانے کے لیے ان کو، تو وہاں تو اکثر لوگ قبر پرست ہیں، قبروں کی پوجا کرنے والے اور اسے غیر اللہ کو پکارنے والے، کیا کرتے ہو تم؟ یا تو کوئی توحید والے ہو۔ اب بندگان خدا اللہ کے بندو، وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں، اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں، لیکن ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے عقیدوں میں بھی خرابی آئی ہوئی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے کہ ان کو اس غلامی سے آزادی دلائی جائے، پھر ان کو نصیحت بھی کی جائے۔ اب دیکھو فرعون سے آزادی دلائی، اور جب انہوں نے وہ بات کی نا کہ موسیٰ ہمیں بھی خدا بنا، اس کے پیچھے ایک بات ہے، اس بات کو یاد ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اب مسلمان تقریباً ہر جگہ، مصر سے لے کر ترکی دیکھ لو، اسی طرح شام دیکھ لو، اور آگے ایران کا تو خیر حال ہی خراب ہے، یہ سارا ازبکستان، ترکستان، کرغیزستان، تاجکستان اور ہندوستان اور پاکستان تصوف میں گھرا ہوا ہے۔ اور تصوف میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے تصور شیخ۔ تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بزرگ پکڑو، اس کی بیعت کرو، پھر ذکر کرنے کے لیے اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے رکھو، وہ تمہیں نظر آنے لگ جائے گی، اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ ہو گیا۔ پھر اس تصویر کو سمجھو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر وہ جناب رسول اللہ بن گیا، پھر سمجھو اس تصویر کو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب دیکھو بات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تو قبول دکھا دیا، اللہ نے ویسے نقشہ دکھا دیا لیکن دیکھ نہیں سکے۔ اب یہ کہتے ہیں جس کو نظر ہی نہیں آتا اس کو ہم کیا کریں؟ بس یہ جو ذوق ہے نا، اس کا نتیجہ ہندوؤں کو دیکھ کر دوسری قوموں کو مسلمانوں نے ایک مرشد پکڑنا شروع کیا، پھر اس کا نقشہ، یقین نہ ہو تو ایک کتاب ملتی ہے ارواح ثلاثہ، ارواح ثلاثہ اس کا نام ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کی وہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ مولانا اشرف علی تھانوی اور کیا نام ہے مولانا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی، اور یہ حضرات جو تھے نا سارے کے سارے یہ بیت تھے امداد اللہ مکی صاحب۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی کے حالات اس نے لکھے ہیں، اس میں واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت گنگوہی ایک دن جوش میں تھے، کہنے لگے کہو تو کہہ دوں، عرض کیا فرمائیے، کہا کہو تو کہہ دوں، عرض کیا فرمائیے، کہا کہو تو کہہ دوں، ہاں جی فرمائیے، کہا کامل 3 سال تک حضرت امداد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا فی الواقعہ وہ حضرت امداد اللہ صاحب مکی سے پوچھتے تھے
ان کے پاس آ جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاس نہ جا سکے مکے میں کسی کے یا دوسری جگہ پر, اور یہ کہتے ہیں کہ ہر بات میں نے ان سے پوچھ کر کی ہے. کیا مطلب؟ وہ ان کے ساتھ رہتے تھے. بات وہ ایک تصور کی تھی, وہ جو انہوں نے پکایا ہوا تھا اپنے خیال سے وہ پوچھتے تھے, تو ان کو یہ سمجھ آتی تھی کہ میں اپنے مرشد سے پوچھ کر چل رہا ہوں. پھر اور جوش ہوا تو کہنے لگے کہو تو کہہ دوں. عرض کیا فرمائیے. کہا پھر اتنے سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. اچھا, انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا ہے؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے, تو وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا رہا ہوں؟ نہیں, وہی جو حضرت امداد اللہ کا چہرہ تھا نا, اب وہ کس کا چہرہ بن گیا؟ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بن گیا. اور وہ سمجھ یہ رہا کہ میں کس سے پوچھ رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہوں. اس کو آیت سناؤ, اس کو حدیث سناؤ. وہ کہتا ہے حدیث سے آیتیں تو درمیان میں واسطے, میں تو خود رسول اللہ سے میری بات ہے, میں خود رسول اللہ سے پوچھ کے کام کرتا ہوں. اب اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ اچھا, پھر اور جوش ہوا تو کہا کہو تو کہہ دوں. عرض کیا فرمائیے. پھر بڑی کوشش کے بعد کہنے لگے پھر احسان کی منظر رہی. احسان کا مطلب یہ نا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو. اب وہ فنا فی اللہ ہو گیا. وہی تصویر جو تھی مرشد کی, وہ پہلے رسول بنی پھر خدا بن گئی. میرے بھائیو یہ ہے, یعنی یہ ان کا حال ہے جو توحید والے ہیں, اور جو ان سے بھی پرے ہیں ان کا تو پھر وہی جو وہ کہتے ہیں نا, ان کا شاعر ہے کہ فریدوں جو ہے نا وہ خدائی ہے. پیر فریدوں جو ہے اس کو خدائی میں قرار دیتے ہیں. خدا اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس کا تصور جو ہے نا وہ آنکھوں کے سامنے جب ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرح اس کو لوگ ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہے بھائیوں, یعنی وہی تصور کے دکھائی دینے والی چیز کی پرستش ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کہنے لگے اجعل لنا الہا. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ, اس سے یہ بات میں توجہ دلانا چاہتا تھا کہ وہ قوم غلامی کی وجہ سے ان کے اندر یہ بات آ چکی تھی کہ نظر آنے والی چیز کی پوجا ہونی چاہیے. اب موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا اللہ کا کرم ہے, صرف مسلمان کہلانے کی وجہ سے, اسلام کے دعوے پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی خاطر, ان گندے بندے عقیدے والوں کی خاطر, گندے بندے عقیدے والوں, کوئی اچھے عقیدے والے بھی یقیناً ان میں ہوں گے لیکن کچھ بے وقوف بھی ان میں تھے نا, ان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے ان کو نجات دی, کیونکہ وہ مظلوم تھے. اب ان کی اصلاح کی ضرورت تھی. وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخر دم تک ان کی اصلاح کرتے رہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جنگ حنین ہوئی نا تو 9 مسلم کافی تھے, نئے مسلمان مکے کے اور دوسرے ہوئے. تو گزرے تو ایک بیری کا درخت تھا, اس کے پاس سے گزرے تو اس کے اوپر لوگوں نے نا, کسی نے کوئی تلوار لٹکائی ہوئی ہے, کسی نے کوئی ٹاکی لٹکائی ہوئی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا قبروں پر ٹاکیاں لٹکی ہوتی ہیں, کوئی دھاگے لٹکے ہوتے ہیں. تو بخاری شریف میں ہے کہ کچھ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی آپ ذات انوات کوئی درخت مقرر کر دے, ہم بھی وہاں ٹاکیاں لٹکایا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, تم نے تو وہ بات کی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی تھی کہ ہمیں خدا بنا دے, جس طرح ان کے خدا ہے نا, جس طرح ان کے بت ہیں اس طرح ہمیں بھی بت بنا دے. تم نے بھی وہی کام کیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ مرتد ہو گئے, کافر ہو گئے, ان کی غلطی کی اصلاح کی, کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے, کلمہ تو پڑھ چکے تھے نا, لیکن ان کی غلطی کی اصلاح کی. اس طرح وہ تمام لوگ جو غیر اللہ کی بھی پرستش کرتے ہیں, غیروں کو پکارتے ہیں, اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں نا, اللہ کو رب مانتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں, قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں, کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, دنیا کے لحاظ سے وہ مسلمان ہیں, ہمارے بھائی.
اور ان کی ہر غلطی کی اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ اپنے اس شرک پر قائم ہیں، آخرت میں پھر بدترین کافر ان سے بڑھ کر کوئی کافر نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے اور اس سے فریادیں کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے۔ اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں، مگر قیامت کے اعتبار سے دنیا میں اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔